السلام علیکم۔ 7ویں کلاس، سبجیکٹ اردو، اور سبق ہے پرزہ ہمہ کی تاریخی اہمیت۔ سے پہلے ہم یہاں تک پڑھ چکے ہیں، اس سے آگے آج پڑھیں گے۔ پہلے دور میں لوگ مردوں کا کیا کرتے تھے اس کا پتہ نہیں چلتا، وہ شاید مردوں کو جلاتے تھے، لیکن دوسرے دور میں ایسی قبریں ملی ہیں جو ظاہر کرتی ہے کہ مردوں کو گھروں کے آنگنوں میں دفن کیا جاتا تھا۔ قبروں میں سے جو ہڈیوں کے ڈھانچے پنجر ملے ہیں، ان میں سے 4 سجدے کی صورت میں دفن کیے گئے ہیں۔ بعض قبریں ایسی بھی ہیں جن میں سے جانوروں کے پنجر ملے ہیں۔ ہڈیوں کے یہ ڈھانچے کتے، بھیڑیے اور جنگلی بکری کے ہیں۔ لگتا ہے کہ یا تو لوگ انہیں پالتے تھے اور ان کے مرنے یا ان کی بلی چڑھانے کے بعد انہیں دفناتے تھے، یا پھر انہیں باقاعدہ انہی گڑھوں میں رکھتے تھے تاکہ یہ بھی سردی اور برف و باران سے بچ جائیں۔ اس کے بعد پرزہ ہمہ کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے۔ اس دور میں لوگوں کا رہن سہن قدرے بہتر تھا۔ وہ پتھر یا اینٹ سے بنے چھوٹے گھروں میں رہتے تھے۔ یادگار کے طور پر بڑے پتھر نصب کرتے تھے۔ اس دور کے برتن مقابلتاً خوش نما ہیں۔ چاک پر بنائے گئے ان برتنوں کی سطح ہموار ہوتی تھی۔ پرزہ ہمہ کے قدیم باشندے سنگ تراشی کے فن میں بھی کچھ مہارت رکھتے تھے۔ اس کا اندازہ اس پتھر سے ہوتا ہے جو وہاں تالاب میں لگا ہوا ہے۔ اس پتھر کی دونوں سطحیں ہموار ہیں۔ ایک سطح پر ہرن کے شکار کا منظر کنندہ کیا ہوا ہے۔ پتھروں کے علاوہ اس دور کے دھات کے چند اوزار بھی دریافت ہوئے ہیں۔ پتھروں اور ہڈیوں کے آلات گھڑوں میں گزر بسر کرنا، انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی دفنا دینے کا رواج اس قبل تاریخی تہذیب کی انفرادیت ہے۔ یہ تہذیب شمالی چین، وسط ایشیا، روس، افغانستان اور ایران میں دریافت ہونے والی ایسی ہی قدیم تہذیبوں سے مشابہت رکھتی ہے۔ پرزہ ہمہ کے قدیم آثار میں سے بعض اس وقت کلکتہ کے قومی عجائب گھر نیشنل میوزیم میں رکھے گئے ہیں۔ ان آثار کے ذریعے سے کشمیر کی قدیم ترین تہذیبی زندگی، لوگوں کے رہن سہن اور دوسرے حالات کا علم ہوتا ہے۔ آج کا سبق ختم ہوا۔ آئندہ انشاءاللہ اس کے سوال کریں گے۔